السلام علیکم دوستوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی انسان کو سلیب پہ چڑھایا جاتا تھا تو اس انسان کا جو جرم ہوتا تھا وہ ایک تختی پر لکھ کر وہ تختی سلیب کے ساتھ لٹکائی جاتی تھی تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس جرم کی سزا میں اس کو سلیب پہ چڑھایا گیا. کیا آپ جانتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ چڑھایا گیا تو ان کے ساتھ جو تختی لگی اس تختی پہ ان کا جرم کیا لکھا گیا تھا؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں. دوستو جب دین مذہب بنتا ہے تو سند تاریخ بن جاتی ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. مذہب کی سند تاریخ ہوتی ہے اور دین کی سند خدا کی کتاب ہوتی ہے. تاریخ انسانوں کی خود ساختہ ہوتی ہے، اس میں جو انسان چاہے وہ لکھ سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قوائف حیات ہمیں ملتے ہیں وہ عیسائیوں کی مرتب کردہ تاریخ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل نہیں ہے وہ، اور جتنی اناجیل ہیں ان میں ان کے مصنفین کا، ان کے رائٹرز کا نام لکھا ہوا ہے، جیسے کہ متی کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، اور اس کے بعد رسولوں کے خطوط اور اعمال نامے وغیرہ. اس مجموعے کا نام انجیل کہلاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس تاریخی رو سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک فقیر راہ نشین، دنیا سے قطع تعلق، ایک درویش صفت، ایک رہبانیت اختیار کیا ہوا انسان جس کو دنیا کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. تعلیم وہ کچھ ایسی دیتا ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو. اس کی رو سے مطلب کہ اگر آپ پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو بجائے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے اس ظالم کو ایک اور اپورچنٹی دو کہ وہ ایک اور مرتبہ ظلم کر دے. اور یہاں نہیں رکتی بات، بلکہ وہ اور بھی یہ ملتا ہے ہمیں میسج کہ ظالم سے محبت بھی کرنی ہے، دشمن سے محبت کرنی ہے. اس طرح کی کچھ تصویر ہمارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے اس مرتب کردہ تاریخ سے جو عیسائیوں نے مرتب کی انجیل کے نام پر. لیکن اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں ان کی یہ تعلیمات نہیں ہوتی. رسول تو ایک انقلاب لانے کے لیے آتا ہے، ایک بلند ترین درجے کا انقلاب. وہ پہلے انسانوں کے دلوں اور دماغوں میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے اور اس انقلاب کا نتیجہ کچھ عرصے بعد خارجی دنیا میں محسوس ہونے لگتا ہے. باطل کی ہر قوت سے ٹکراتا ہے اور اس کی جگہ حق کا نظام دنیا میں قائم کرتا ہے. ہر رسول یہی کام کرتا ہے کیونکہ خدا کی تعلیم بھی ایک ہے اور خدا کا پیغام بھی ایک ہے. آنے والا ہر پیغامبر وہی ایک پیغام لے کر آتا ہے. اس تعلیم میں کسی قسم کا فرق ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تعلیم کا سرچشمہ ایک ہے. رسول کا پیغام تو ایک انقلاب ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام تو ایک عظیم الشان انقلابی حیثیت سے دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوچنے والے کے لیے کہ ایک گوشہ نشین سا انسان جس کی یہ تعلیم ہو تو پھر اس کے خلاف کیا بات تھی کہ اسے پکڑ دھکڑ کر عدالتوں میں پیش کیا گیا، مقدمے چلائے گئے اور یہاں تک کہ گورنر سلیب کا فیصلہ کر دیتا ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے. اس قسم کے سادہ لو آدمی کا جرم تھا کیا کہ اس کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی جس کا ذکر اناجیل میں موجود ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے کیا کیا چیزیں کی گئیں اور مقدمہ چلا اور پھر سزا دی گئی. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم نے دو باتوں کو ملایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان پر چلنے والا مقدمہ، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بات وہ نہیں جو کہی جا رہی ہے. یقیناً اس قسم کا غداری یا بغاوت کا مقدمہ اس کے خلاف چلایا جائے گا جو کچھ بغاوت کے، کچھ غداری کے خیالات پھیلائے گا، کوئی باغیانہ ایکٹیویٹیز کرے گا، کچھ انقلابی باتیں کرے گا. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بات کچھ اور تھی اور بتایا کچھ اور گیا. لیکن اس کے باوجود تاریخی کتابوں میں جو ادھر ادھر کی راکھ پڑی ہوتی ہے، اگر بعض اوقات تحقیق کے ناخنوں سے اس کو ہم کریدیں تو اس کے نیچے سے اصل واقعات بھی نکل آتے ہیں. جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہودی ایک غلام قوم کی حیثیت سے جی رہے تھے اور رومن حکومت بربریت سے حکومت کر رہے تھے. اوپر سے مذہبی پیشوائیت نے ان کی روحوں کو جکڑ کے رکھا ہوا تھا. جسم کو زنجیریں رومن حکومت نے ڈالی ہوئی تھیں اور روح کو زنجیریں مذہبی پیشواؤں نے. یہ حالت تھی جب عیسیٰ علیہ السلام اس خطے میں تشریف لے کر آئے. جیسا کہ ہمیشہ سے مذہبی پیشواؤں کا رول رہا ہے کہ ایک بدترین دھندا وہ خدا کے نام پر کرتے آتے ہیں، اس وقت بھی یہی حال تھا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت انقلاب ان دونوں کے خلاف تھی، یعنی کہ رومن حکومت کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف اور مذہبی پیشواؤں کے خلاف۔ ان کے یہاں ایک قاعدہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو سلیب دیا کرتے تھے تو مجرم کا گناہ یا اس کا جرم ایک تختی پر لکھ کر لٹکایا جاتا تھا سلیب کے ساتھ ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سلیب دی گئی تو اس کے ساتھ ان کی تختی پر لکھا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات کیسے نکھر کے سامنے آتی ہے۔ سلطنت کے خلاف بغاوت۔ ان کی اناجیل کے مطابق ان کے مذہبی پیشواؤں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوایا اور رومن کے گورنر نے سلیب کی سزا سنائی۔ انہی کی اناجیل میں ہمیں وہ تعلیمات بھی نظر آتی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی کی حیثیت سے ہو سکتی تھی، جس کی بنا پر ریاست ان پر بغاوت کا مقدمہ کرے اور پھانسی کی سزا سنائے۔ وہ تعلیم ایک گال پر تھپڑ کھا کے دوسرا گال پیش کرنے کی نہیں تھی۔ متی کی انجیل چیپٹر 10 ورس 34 سے 38 کہا کہ یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، بلکہ میں تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور اس آدمی کے دشمن اس کے اپنے گھر والے ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ اور آگے سنیے وہ کیا کہتے ہیں، اور جو کوئی اپنی سلیب اٹھائے میرے پیچھے نہیں آ سکتا وہ میرے لائق نہیں۔ سمجھے آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی جماعت کو اپنی سلیبیں اٹھا کر یعنی کہ کفن پہن کر چلنے کا میسج دیا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس دعوت انقلاب کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو فقیر صفت انسان کی ایک تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے، کیا وہ یہ کچھ کر سکتی ہے؟ لیکن ہر دین کے ساتھ سازش ہوتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے ساتھ بھی سازش ہوئی، اور خود مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، جس کو میں کبھی کسی بات کے بھی لاء میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن اتنا کہوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن پر چل کر صرف کچھ سالوں میں خلفائے راشدین نے ایران اور روما جیسی بڑی بڑی سلطنت کو اٹھا کے پٹک دیا، دنیا کی نئی سپر پاور بن گئے۔ جب ہمارا دین بھی مذہب میں بدلا تو ہمارے سامنے سے قرآن کو ہٹا دیا گیا۔ اس کا بس اتنا رول رہ گیا کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور ایسی سازش عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے ساتھ بھی ہوئی۔ دیکھ لیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آنا ہے تو کفن پہن کے آؤ۔ یہ تو وہ میسج ہو گیا جو رومن حکمرانوں کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن جو دوسرا گوشہ ہے جن کے اندر آپ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی اصلاح مقصود تھی، جن کی خاطر رومن حکومت سے وہ ٹکر لے رہے تھے، خود ان کی کیا کیفیت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کو تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں تو انہیں وہ کیا پیغام دیتے ہیں، اس کے بارے میں متی کی انجیل چیپٹر 10 ورس 16 سے 30 میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بھولے بنو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تمہیں عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنی عبادت گاہوں میں تمہارے کوڑے ماریں گے۔ دونوں مقام آ گئے، آپ دیکھ رہے ہیں، رومن حکمران عدالتوں میں کھینچیں گے اور مذہبی پیشوا عبادت گاہوں میں کوڑے ماریں گے۔ آگے بڑھیں، اور تم میرے سبب حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن پھر جب وہ تمہیں پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں اور کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اس گھڑی تمہیں بتا دیا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے۔ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا، بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو کر ان کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت کریں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ لیکن جب تم ایک شہر میں ستائے جاؤ تو دوسرے شہر کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے سب شہروں میں پھر لو کہ ابن آدم آ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کیسا انقلابی پیغام دے کر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی ان کے ساتھیوں کی، لیکن یہ علماء و مشائخ جو ہیکل و خانقانیت کے اجارہ دار ہیں، ان کی کیا کیفیت تھی؟
ان کو جو تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کا کردار نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں، ہر سچ بولنے والا بے باک، نڈر اور خوددار ہوتا ہے۔ یہ تو منافقت ہے جو انسان کو بزدل بناتی ہے، اور ہر رسول کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی نڈر اور بے باک اور بے انتہا بہادر تھے۔ ان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ خود ہیکل کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر وہاں کہتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے متی کی انجیل میں چیپٹر 23 ورس 1 to 36۔ اس وقت یسوع نے مجمع سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں۔ فقیہی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، یعنی کہ اس وقت کے جو علماء اور مشائخ تھے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو، وہ جو کچھ تمہیں بتائیں سب سنو اور مانو، لیکن ان کے جیسے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ خود ایک انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ یہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اپنے تعویذ بڑے بڑے بناتے ہیں، اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے لگتے ہیں، اور خانقاہوں اور عبادت گاہوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں رکھتے ہیں، بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن تم اپنے آپ کو ربی مت کہلوانا، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے، اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے۔ لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو آدمی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیے جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیے جائے گا۔ پھر وہ ہیکل کے پادریوں سے یا اس وقت کے مذہبی پیشواؤں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کہ نہ تو خود داخل ہوتے ہو نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ تم ایک مرید کرنے کے لیے سمندری اور زمینی سفر کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو جاتا ہے تو اسے اپنے سے زیادہ گناہگار بنا کر جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس ہے جو کہتے ہو کہ کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کوئی بات نہیں، لیکن مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھے بے وقوفوں، کون سی چیز بڑی ہے، سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ جو کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کوئی بات نہیں، جو نظر اس پر چڑھی ہو اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ اے اندھوں، کون سی چیز بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ اور جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس سب چیزوں کی جو اس پر ہے اس کی قسم کھاتا ہے، اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ اے ریاکار فقیہوں فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ پودینے، سونف اور زیرے پر دھمکی دیتے ہو، اور تم نے شریعت کی بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ کر رکھا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور یہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھان لیتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم اپنے برتن اور کٹوروں کے باہری حصوں کو دھو کر صاف تو کر لیتے ہو، لیکن اندرونی حصہ لالچ سے اور تم کو مطمئن کرنے کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے فریسیوں، اے اندھوں، پہلے کٹورے کے اندرونی حصے کو اچھی طرح صاف کر لو، تب کہیں جا کر کٹورے کے باہری حصہ حقیقت میں صاف ستھرا ہوگا۔ اے ریاکار فقیہوں فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر سے مردے کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہے۔ اور اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھاتے ہو، لیکن باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ تم نبیوں کی قبریں بناتے ہو اور راست باز کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے دور میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم گواہی دیتے ہو کہ ہم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہیں۔ غرض اپنے باپ داداؤں کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟
اس لیے دیکھو میں نبیوں، داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے بعض کو قتل کر دو گے اور بعض کو صلیب پہ چڑھا دو گے اور بعض کو خانقاہوں میں کوڑے مارو گے اور شہر شہر ستاؤ گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا وہ تم پر آئے، راست باز حابیل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکیہ کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہوں کے درمیان قتل کیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قسم کی عظیم ترین انقلابی تعلیمات ہیں۔ اس تعلیمات کے بعد ظاہر سی بات ہے مذہبی پیشوا ان کے خلاف ہوں گے، حکومتیں ان کے خلاف ہوں گی۔ دوستو یہ تو ہم نے کوٹ کی ہے متی کی انجیل جو عیسائیوں کے نزدیک معتبر ترین ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اناجیل ہیں جن کو عیسائی معتبر نہیں مانتے۔ ان میں ایک انجیل ہے برنابس کی انجیل۔ یہ وہ انجیل ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جس نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے اس میں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اگر اس انجیل کو دیکھیں تو یہ کافی معتبر نظر آتی ہے۔ اس انجیل کی تعریف بھی بہت عجیب ہے، جس پہ ہم کبھی بعد میں کسی ویلاگ پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بہت بڑی انقلابی سازش کے تحت یہ توپ کے کتب خانے سے نکلی اور پوری دنیا کے سامنے آئی۔ میرا ابھی یہاں صرف پرسپیکٹو ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جرم کیا تھا۔ تو اس حوالے سے برنابس کے بیان کے مطابق کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے تب ان لوگوں نے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کیا کہ اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں قدیم طریقے کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہماری تقالید اور رسومات کو باطل کرنے کی قوت نہیں رکھتا۔ اس وقت تو کم سے کم وہ ایسا نہیں کر سکتا، آگے اگر اس جیسے انسان کی حکومت آ گئی اور اس کے ہم ماتحت ہو گئے تو اس میں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اور آگے سنیے جو اصل بات ہے، یقیناً ہم اور ہماری اولاد سب تباہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی موجودہ خدمات سے نکال دیے جائیں گے تو ہم مجبور ہوں گے کہ اپنی روٹی عطیے کے طور پہ مانگیں گے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے، اصل بات ہی روزی اور روٹی ہوتی ہے۔ مذہب پروفیشن بن جاتا ہے، مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ، خدا کے نام پہ پیسہ لیا جاتا ہے۔ دین تو نظام خداوندی کی اطاعت کا نام ہوتا ہے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر یہ دین خداوندی آ گیا تو ہم پر تو مصیبت پڑ جائے گی۔ روٹی ہم ابھی بھی مانگ مانگ کے لیتے ہیں، لیکن ابھی حالت یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر، ایون ہاتھ چوم کر، سلام کہہ کے، جھک کر ہمیں نذرانے اور ہدیے پیش کرتا ہے اور ہم بادشاہوں کی طرح اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں۔ آگے اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت خدا کا شکر ہے کہ ہمارا ایک بادشاہ اور ایک حاکم دونوں ہماری شریعت سے اجنبی ہیں، یعنی کہ سیکولر گورنمنٹ ہو گئی۔ سیکولر گورنمنٹ کا اصول کیا ہوتا ہے کہ پرسنل لاز یا ذاتی قوانین جو ہیں وہ مذہبی پیشواؤں کے حوالے ہوتے ہیں، اور جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں یا امور سلطنت ہوتا ہے وہ حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہماری بادشاہت ہے اور وہاں ان کی حکومت قائم ہے، ہم ان کی شریعت کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ ہماری شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس شریعت کے تحت اپنے معاملات میں ہم آزاد ہیں، جس کو جو چاہے کر لیں، جو چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے غلطی کی تو ہمارا اللہ رحیم ہے، قربانی اور روزے کے ساتھ اپنے اللہ کو منا لیں گے، لیکن اگر یہ بادشاہ بن گیا تو ہرگز ناراضی کیا جا سکے گا جب تک یہ اللہ کی عبادت ویسے ہی ہوتے نہ دیکھے جیسے کہ موسیٰ نے خدا کے حکم کے مطابق لکھا ہے۔ دوستو یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جرم یا وہ گناہ جس کی بنا پہ مذہبی پیشواؤں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوایا، اور رومن حکومت نے اپنے اقتدار کے چھن جانے کے خوف سے ان کو صلیب کی سزا دی گئی، اور ان کی تختی پر صاف لکھا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ یہاں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں انجیل کو کرپٹ مانتے ہیں اور کیوں اس انجیل پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ ان کے قرآن میں انجیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ یہاں میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کانٹروڈکٹ نہیں ہونے چاہیے، نبی کی زبان کے بارے میں بھی لکھا ہونا چاہیے، کتاب کی زبان کے بارے میں لکھا ہونا چاہیے۔ صرف بیسک گرامر کے رول پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔
گرامر میں ہوتا ہے سبجیکٹ تین طرح کا ہوتا ہے. فرسٹ پرسن جو کہ بات کر رہا ہے، بول رہا ہے. سیکنڈ پرسن جو مخاطب ہے، جو سن رہا ہے. تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. قرآن کو دیکھیں ذرا. قرآن میں فرسٹ پرسن کون ہے؟ اللہ. سیکنڈ پرسن کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تھرڈ پرسن کون ہے؟ مخاطب قوم جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا ماضی کی قوم. تو قرآن کی پوری آیت آپ دیکھ لیں، پورا کا پورا قرآن شریف دیکھ لیں، اس میں فرسٹ پرسن آپ کو اللہ ملے گا، سیکنڈ پرسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، اور تھرڈ پرسن ملے گا مخاطب جس قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب آ جائیں ان اناجیل پر جن کو ہم نے کوٹ کیا. اور متی کی انجیل کی بھی صرف وہی بات لینے چلیں جو کہ ریڈ مارک ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے کوٹ کہا جاتا ہے. اس میں بھی دیکھیں فرسٹ پرسن کون ہے؟ بولنے والا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. سیکنڈ پرسن کون ہے؟ مخاطب قوم. تھرڈ پرسن کون ہے؟ خدا. اگر تو یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو فرسٹ پرسن خدا ہوتا، سیکنڈ پرسن عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، اور تھرڈ پرسن ہوتی مخاطب قوم بنی اسرائیل. تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں. شکریہ.